بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم سورہ انفال 10ویں پارے سے آغاز کریں گے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو احکام عطا کیے، اگر ہم اس کو مختلف ڈومینز میں دیکھیں تو کچھ احکام وہ ہیں جن کا تعلق اعتقادات سے ہے، اور کچھ کا تعلق عبادات سے ہے، اور کچھ وہ مسائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک عملی زندگی گزارتے ہوئے پریکٹیکل لائف میں ہمیں عطا کیے۔ یعنی مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا معاشی سسٹم کیسا ہو، ہماری اکنامک ویلیوز کیا ہیں، ہمارا سوشل سسٹم کیا ہے، معاشرتی طور پر رہتے ہوئے ایک دوسروں کے ساتھ ہمارے روابط کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام ہمیں اقتصادی، سیاسی، اخلاقی بہت سے مسائل کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم نے اخلاقی زندگی گزارتے ہوئے کس طرح مورل ویلیوز کو اپنانا ہے، پولیٹیکل وے کے اندر کون سے سیاسی مسائل ہیں جس کو اپنانا ہے، اور کون کون سے اقتصادی اور اپنے فلاح اور ڈیفنس کے لیے اصول ہیں جو ہم نے اپنانے ہیں۔ تو ہم جو احکامات اب آپ سے ڈسکس کریں گے، اس میں کسی اسلامی مملکت کے لیے جو چیزیں لازم اور ضروری ہیں، کس طرح لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں، کیسے اپنے مملکت کی حفاظت کی کوشش کریں، اور مملکت اسلامیہ کے حوالے سے اندرونی مسائل کا حل کیا ہے، بیرونی مسائل کا حل کیا ہے، سرحدوں کی حفاظت کیسے کی جائے، دشمن اٹیک کر دے تو کیا ہم نے طریقہ کار اپنانا ہے، اپنے ملک کی بقا کے لیے کوشش کیا کرنی ہے، اسلامی مملکت کے لیے اور اس کے احیاء کے لیے ہماری کوششیں کیا ہیں، یہ ساری باتیں سورہ انفال اور اس سے جڑی ہوئی سورہ کے ساتھ ہم ذکر کریں گے، جس میں ہم آج سورہ توبہ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر آپ کے سامنے آیات اور ان کے احکامات ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ انفال 10واں پارہ آیت نمبر 41، پروردگار ارشاد فرماتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو جو کچھ غنیمت کا مال لو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اللہ کے لیے خاص اس کا 5واں حصہ ہے، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر کے لیے۔ ناظرین، مال غنیمت کیا ہے؟ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے، اس سے جو مال ملے، جنگ کرنے کے بعد جو علاقہ فتح ہو اور جو مال اس میں حاصل ہو، اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور اسلام نے اس میں جو حکم ہمیں دیا کہ جو غنیمت کا مال ہوگا اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، جس کے 4 حصے تو غانمین کے لیے ہیں، جنہوں نے جہاد کیا ہے، اور اس کا جو 5واں حصہ ہے اس کو مزید 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک حصہ، یعنی جو کل مال کا 25واں حصہ بنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور ایک حصہ آپ کے اہل قرابت کے لیے ہے، اور 3 حصے جو باقی ہیں ان میں سے ایک یتیموں کے لیے، ایک مسکینوں کے لیے، ایک مسافروں کے لیے۔ اس طرح یہ غنیمت کی تقسیم ہو گئی، یعنی ٹوٹل مال غنیمت کے 5 حصے 4 غانمین کے لیے، اور جو ان میں سے ایک ہے اس کے مزید 5 حصے، ان 5 میں سے ایک اللہ کے رسول کے لیے، اور ایک قرابت دار کے لیے، ایک یتیموں اور ایک مسکینوں اور ایک مسافر کے لیے۔ اس طرح 5 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگا۔ ناظرین، کسی بھی اسلامی ریاست کے لیے جو ریسورس اور ذرائع ہوتے ہیں جس سے وہ مملکت چلتی ہے، اسلام اس میں بیت المال کا تصور دیتا ہے۔ بیت المال کا جو تصور ہے وہ اسلام کا اتنا خوبصورت ہے کہ اسلام کے دائرے میں جو پیسہ، جو دولت اکٹھی ہو، اس کے کئی ادوار اور اس کے کئی اقسام بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر بیت المال میں زکوٰۃ کا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، صدقات کا پیسہ بھی اکٹھا ہوتا ہے، مال غنیمت بھی اس میں آئے گا، جو علاقے بغیر جنگ کے فتح ہوئے وہ مال فے بھی اس میں آتا ہے، جو معدنیات ہوتی ہیں، جو اس ملک کے اندر کوئی سونے کی کان، نمک کی کان، دیگر جو مائنز ہوتی ہیں، وہاں سے جو کچھ نکلتا ہے معدنیات، وہ بھی بیت المال میں جمع ہوتا ہے۔ اس طرح یہ مختلف ریسورس ہوتے ہیں جس کے ساتھ
جو ہے وہ بیت المال کا پیسہ اور پھر اسی طرح وہ غریبوں کی طرف دوسرے لوگوں کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے. اس میں مال غنیمت بھی ہے اور اس کی بہت تفصیلات ہیں. اور اسلامی نظام کے اندر جب کسی بھی ریاست کے قوانین اور ان کے اصولوں کو دیکھا جائے تو اس میں اس ریاست کو چلانے کے لیے پیسہ مال دولت کے لیے بیت المال کا تصور اور پھر اس میں مال غنیمت، مال فے، زکوٰۃ، فطرانہ، صدقات اور اسی طرح جو معدنیات ہیں، مال فے ہے، ان ساری چیزوں کا تصور اسلام میں خوبصورت معاشی نظام کے طور پہ پایا جاتا ہے. یہ وہ خوبصورت معاشی نظام ہے جو کسی بھی اکنامک سسٹم کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے، کسی بھی سوشل ایکٹیویٹیز میں انسانیت کی فلاح کے لیے ممد و معاون ثابت ہوتا ہے. ناظرین، مزے کی بات یہ ہے یہ ساری باتیں 1400 سال پہلے قرآن و سنت میں موجود ہیں جس کی امپلیمنٹیشن کی آج بہت ضرورت ہے، اور اسی حوالے سے مال غنیمت کا یہاں ذکر کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کفار کا ذکر کیا اور اہل ایمان کا. وہ اہل ایمان جو غزوہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں جہاد کرنے کے لیے جاتے تھے، پروردگار نے ان کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 44 میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے لڑتے ہوئے کثیر کافروں کو تمہارے سامنے تھوڑا کر دیا اور تمہاری قلت کو ان کی نگاہوں میں کثیر کر دیا. یہ رب قدوس جس کے لیے چاہے جو مقدر فرما دے. ناظرین، اس میں پتہ چلا انسان اپنی طرف سے صرف تدبیر اپناتا ہے، کوشش اس کی طرف سے ہے، پروردگار پھر اس میں اپنی مدد ضرور شامل حال کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ آیت نمبر 46 سورہ انفال 10ویں پارے میں ارشاد فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑے نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، پھر بزدلی نہ کرو، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، پھر تمہاری جو ہوا بندی ہے، جو تمہارا روب ہے وہ بھی جاتا رہے گا، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو. اس سے پتہ چلا کسی مملکت کے جو اندرونی مسائل ہیں وہ کسی بھی طور پر دشمن کے پاس نہیں جانے چاہیے. لہذا جہاں تک کوشش کی جائے اپنے اندرونی معاملات کو اپنے تک رکھا جائے، کیونکہ معاملات میں اختلاف رائے پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس اختلاف رائے کو مخالفت نہیں بنانا چاہیے. اور اسلام یہ کہتا ہے اگر تمہاری یہ باتیں، یہ راز کھلے تو پھر تمہاری ہیبت دشمن کے دلوں سے نکل جائے گی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، شیطان تمہاری نگاہ میں دنیا کے کاموں کو مزین کرتا ہے، حالانکہ چیزیں وہی ہیں جو اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کی. پروردگار نے پھر پہلی قوموں کا بھی یہاں ذکر کیا. خالق کائنات نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم ایسے لوگوں سے بھی بچو جو خائن ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، وگرنہ وہ اپنی خیانت کی وجہ سے تمہیں بھی کسی نہ کسی طرح خوف میں مبتلا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ واضح طور پہ ارشاد فرماتا ہے اس دور کے مطابق چونکہ جہاد کے لیے گھوڑا استعمال ہوتا تھا تو یہاں استعارتاً سمبولیکل یہی کہا کہ تم گھوڑوں کو باندھ کے رکھو، یعنی اپنی جہاد کی تیاری رکھو، اپنے اسلحہ کو تیار رکھو اور دشمنوں پر روب طاری کر کے رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تمہارا روب ان پر طاری رہے گا تو یقیناً پھر وہ فضا کبھی قائم نہ ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ تمہارے اوپر غالب ہو جائیں. اللہ رب العزت نے یہ کچھ احکام انسان کے ایک فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے، ایک معاشرے کے ساتھ رہتے ہوئے، ایک ملک کے ساتھ رہتے ہوئے اور پھر اس کے گرد و نواح میں جتنے لوگ رہتے ہیں اس حوالے سے یہ سارے احکام بھی عطا کر دیے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے غیب کی خبر بتانے والے اللہ تمہیں کافی ہے. اور یہ آیت کے بارے میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں نازل ہوئی کہ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت 33 مرد اور 6 عورتیں اسلام قبول کر چکی تھیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ بھی آپ کے لیے کافی ہے، اور وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیروکار ہیں یہ بھی تمہارے لیے کافی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر بتانے والے، حرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کو ابھاریے علی القتال، جہاد پر. اور مسلمان اگر 100 ہوں گے صبر کرنے والے تو اللہ 200 پہ غلبہ عطا فرمائے گا. پروردگار نے دگنی تعداد پر مسلمانوں کو غلبہ دینا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اسی لیے گرامی حضرات، اہل ایمان کو حکم ہے کہ تم میدان امن میں اترو، پھر پروردگار کی مدد بھی تمہارے لیے ضرور آئے گی.
اس لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 74 میں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں اور جہاد کیا، اور ایسے لوگوں کے لیے پروردگار یقیناً اپنی بارگاہ سے انعام عطا فرمائے گا۔ اس طرح سورہ انفال کے اندر اللہ رب العزت نے جو احکام عطا کیے اس میں سے زیادہ تر جہاد کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ہی ہم سورہ توبہ کی طرف بڑھیں گے۔ سورہ توبہ مدنی سورہ ہے جس کی 129 آیتیں ہیں۔ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ اس کی وجہ یا تو اس کے ساتھ جتنی صورتیں آئیں حضرت جبریل امین علیہ السلام بسم اللہ لے کے آئے، اس کے ساتھ لے کر ہی نہ آئے۔ تو پھر دوسرا جواب کیوں نہیں لے کے آئے؟ کیونکہ اس سورہ کے اندر جہاد کا، قتال کا، کافروں کے خلاف لڑنے کا حکم تھا۔ اس سے پہلے یہ پڑھا جاتا ہے اعوذ باللہ من النار ومن شر الکفار ومن غضب الجبار العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، یہ اس سے قبل پڑھ لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی ابتدا میں ارشاد فرمایا براۃ من اللہ ورسولہ، بیداری کا حکم سنانا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے، کن کو؟ وہ مشرکوں سے جو اپنے وعدے پہ قائم نہ رہ سکے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے زمین میں چل کے دیکھو اللہ کافروں کو کیسے رسوا کرتا ہے۔ ناظرین، اسلام کا جو تصور جہاد ہے وہ ایک خوبصورت مقدس عبادت سے جڑا ہے۔ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ آپ جا کر کسی کو ماریں یا کسی کے خلاف جنگ کریں۔ جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ جنگ جو ہے یہ کسی جب ملک کے خلاف لڑی جاتی ہے اس کے کوئی ادبی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی قواعد و ضوابط نہیں۔ وہاں جس کا دل چاہے جس کو مار دے، جہاں چاہے مکان کو جلا دے، جس کا دل چاہے پھلدار درخت کاٹ کے رکھ دے۔ جنگ کے اندر لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں ہوتی، گھروں میں بیٹھے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام کا تصور جہاد یہ بڑا خوبصورت تصور ہے، یہ ایک مقدس عبادت سے جڑا ہے۔ اس کے باقاعدہ پیرامیٹرز ہیں، اور ان پیرامیٹرز کو اپنا کر ہی مسلمان اپنی اپنی ڈومین میں رہ کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلتے ہیں۔ جہاد زبان سے بھی ہے، کلمہ حق کہنا جہاد ہے۔ جہاد اپنے نفس سے بھی ہے، اسے جہاد اکبر کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ایک غزوہ سے لوٹتے ہوئے کہتے ہیں ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے۔ صحابہ حیران ہوئے بڑا جہاد کون سا؟ فرمایا اپنی خواہشات نفس کے خلاف لڑنا، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ کی ان تمام علائشوں سے ہٹ کر نفس مطمئنہ کی مسندوں پہ فائز ہونا، یہ بھی جہاد ہے۔ قلم سے جہاد، مال سے جہاد، اور پھر جہاد بھی سیف ہے۔ اس کی دو اقسام ہے، ایک ہے مدافعانہ جہاد، اور یعنی انسان مدافعت کرتا ہے، ڈیفینسیو انداز، کوئی کسی پہ حملہ کر دے تو پھر آپ اس کا جواب دیں، یہ جہاد بھی سیف کی قسم ہے۔ مدافعانہ، آپ نے مدافعت کی ہے، یعنی کسی نے آپ پہ حملہ کیا اور آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، یہ جہاد بھی سیف کی قسم ہے۔ اور ایک جو جہاد ہے وہ حکمتوں کے تحت ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی علاقے میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں اسلام کے خلاف معاملہ ہو رہا ہے یا مسلمان ظلم و ستم اور جور میں مبتلا ہیں، تو پھر آپ کلمہ حق بلند کرنے کے لیے اس مقام پر ان کو بچانے کے لیے جاتے ہیں، اسے مصلحانہ جہاد کہتے ہیں۔ تو اس طرح دو جہاد کی اقسام ہوگی، جہاد بھی سیف کی، ایک ڈیفینسو انداز میں مدافعانہ جہاد، ایک مصلحانہ جہاد۔ مدافعانہ جہاد جب کوئی حملہ کرے تو آپ اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنی مملکت کو بچانے کے لیے آپ میدان عمل میں اتریں، اور دوسرا کسی حکمت کے تحت، مصلحت کے تحت آپ جا کے کسی پرسپیکٹیو میں، کسی آبجیکٹیو کو آگے رکھ کے آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ جہاد کی مختلف اقسام جو محدثین نے، مفسرین نے ذکر کی ہے۔ اب اسی طرح اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم دیا، بلکہ ایک مقام پہ فرمایا جہاد اسلام کا کوہان ہے۔ جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے اور اس کی خوبصورتی اونٹ کی کوہان سے ہے، اسلام کی خوبصورتی بھی اسی طرح جہاد سے ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا لوگ تم سے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے کے دسترخوان پہ۔ عرض کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، زیادہ ہوگے، لیکن تمہارے اندر وہن لگ جائے گا۔ عرض کیا ومل وہن یا رسول اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے پیار کرنے لگ جاؤ گے، موت کو ناپسند سمجھو گے۔ مومن کبھی موت سے نہیں ڈرتا،
وہ جہاد کے لیے تیار رہتا ہے، اور یہی مومن کا ترہ امتیاز ہے۔ اللہ رب العزت نے مومن کو یہ شان عطا کی۔ قدوسی و جبروت کی صفات مومن کے ساتھ ہے، جباری و قہاری کی صفات مومن کے ساتھ ہے۔ جباری و قہاری و قدوسی و جبروت، یہ چاروں عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، علامہ اقبال نے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ اس مقام پہ آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُ، جہاں پاؤ مشرکوں کو قتل کر دو۔ اس سے مراد حربی کفار ہیں، کسی مملکت میں رہتے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ذمی کافر ہیں، ان کے حقوق کی ذمہ داری ہمارے اوپر لازم ہے، ان کو نہیں مارا جائے گا۔ وہ ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ذمی ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، جزیہ پے کرتے ہیں۔ یہ حربی کافر سے مراد ہے جب ان سے لڑائی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اس کا ذکر فرمایا۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ، ان سے لڑو اللہ انہیں عذاب دے گا۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر اس کا ذکر کیا۔ رب قدوس نے آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کو نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ پتہ چلا مسجدوں کو آباد کرنا مسلمانوں کا کام ہے۔ اس سے مراد مسجد حرام کعبہ معظمہ ہے کہ وہ ساری مسجدوں کا قبلہ ہے، اور اسی وجہ سے کہ یہ جو مسجد تھی یہ پھر مسلمانوں نے آباد کی۔ جب مکہ فتح ہوا بتوں کو توڑ دیا گیا۔ خالق کائنات نے اسی طرح ارشاد فرمایا کہ تم حاجیوں کی خدمت کرتے ہو یا مسجد کی عمارت بناتے ہو، یہ ساری باتیں اس کو زیب دیتی ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہو۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے حقیقی رشتے بھی بعد میں ہیں، پہلے اللہ اس کے رسول کی محبت۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے بھائی اور اپنے حقیقی ماں باپ کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کریں۔ اگر ماں باپ کافر بھی ہیں ان کی خدمت تو کی جائے گی، لیکن اگر وہ کفر کی طرف بلائیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو فرمایا ماں باپ اور بھائی بھی ہوں تو ان کے ساتھ محبت نہ کرو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل، آیت نمبر 24 سورہ توبہ، فرمایا محبوب کہہ دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری عورتیں، و عشیرتکم، تمہارا کنبہ، و اموال اقترفتموہا، وہ تمہارے مال جو تم کماتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا، اور وہ سودا، وہ تجارت جس کے ختم ہو جانے کا، نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، و مساکن تردونہا، وہ گھر جسے تم پسند کرتے ہو۔ اگر یہ ساری چیزیں احبا الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، و جہاد فی سبیلی، اللہ کی راہ میں لڑنے سے بھی پیاری ہیں، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، اللہ پھر اپنا حکم لے آئے گا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ پتہ چلا جو محبتیں بائی نیچر ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، فطرتاً اولاد سے، مکان سے، دولت سے بندہ پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان سب سے بڑھ کر تم نے اللہ اس کے رسول سے محبت کرنی ہے، جہاد کو اپنائے رکھنا ہے۔ اگر یہ چیزوں کی محبتیں تمہارے دلوں میں راسخ ہو گئی اور اللہ اس کے رسول کی کم ہو گئی تو پھر نقصان تمہاری طرف ہوگا، تو پھر اللہ کبھی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ خالق کائنات نے اسی طرح مشرکین کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ نجس ہیں، انما المشرکون نجس، وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں۔ خالق کائنات نے اس سے اگلی آیات میں یہودیوں کا ذکر کیا اور کچھ ان کے پادریوں کا ذکر کیا جو ان کے مذہبی پیشوا تھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 32 میں کہ یہ لوگ بجھانا چاہتے ہیں اللہ کے نور کو، اور پروردگار ان یتم نورہ، اپنے نور کو پورا کرے گا، ولو کریہ الکافرون، اگرچہ کافر برا مانے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے هو ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دی، ودین الحق، سچا دین دیا، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ سارے دین پر اس کو غالب کر دے گا، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکین اس کو پسند نہ کریں۔ پروردگار نے پھر جہنم کے عذاب کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو سونے چاندی کو جوڑ کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ پروردگار آیت نمبر 34 35 میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کی راہ میں صدقات نہیں دیتے۔
پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یا اللہ ہوگا کیا؟ فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم، ہم جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے، فتکوا بہا جباہہم، ان کے ہم پیٹھوں کو بھی داغیں گے، وجنوبہم، پیشانیاں بھی، وظہورہم، ان کی پیٹھیں بھی، ان کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، ان کو کہا جائے گا یہ ہے تمہارا مال جسے تم جوڑ کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب جو جوڑا ہے اس کا مزہ بھی چکھو۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور اس کو پروردگار نے ہمارے تمام معاملات کے ساتھ جوڑ کے رکھا، ہمارے روزے، حج، باقی جتنے معاملات ہیں، عورتوں کی عدت کے معاملات ہیں، وہ سارے اسی چاند اور مہینوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کی ان آیات بینات میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے نکلتے ہیں پروردگار یقیناً انہیں معاف فرمائے گا۔ جب کفار مکہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہا کر دی، روکتے رہے، سرکار نہ روکے، انہوں نے آقا علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، نعوذ باللہ۔ 100 قبیلے اکٹھے ہوئے، ان کے سردار انہوں نے ایک ایک نوجوان مقرر کیا اور تلواریں لے کر سرکار کو شہید کرنے کے لیے آئے، تو پروردگار نے آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا الا تنصروا، اگر تم نے میرے محبوب کی مدد نہ کی، نہ کرو، فقد نصرہ اللہ، اللہ خود اپنے محبوب کی مدد فرمائے گا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں کی شرارت کی وجہ سے، کافروں کی ایذا رسانیوں کی وجہ سے ان کو مکہ سے باہر تشریف لانا ہوا۔ ثانی اثنین، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ دونوں میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے، یعنی غار ثور میں، اذ یقول لصاحبہ، جب کفار قریب آئے تو حضرت ابوبکر صدیق سرکار سے پکار کے کہتے ہیں پیارے آقا وہ آ گئے۔ اللہ فرماتا ہے جب اپنے ساتھی سے وہ کہہ رہے تھے لا تحزن، ابوبکر گھبراؤ نہیں، ہم دو نہیں ہیں، ان اللہ معنا، تیسرا اللہ بھی ہمارے ساتھ غار میں موجود ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے سکینت اتاری علیہ ان پر، پروردگار پھر ایسے ایسے لوگوں سے، ایسے ایسے لشکر سے مدد کرتا ہے کہ جو ہمارے تصور سے بھی باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اپنے محبوب کی یہ شان بھی ذکر کی، اور خاص طور پر منافقوں کا ذکر کیا۔ وہ منافقین جو اسلام کی باتوں کو مذاق بناتے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ منافق ہیں، اگر تمہیں بلائی پہنچے تو برا لگے، مصیبت پہنچے تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھا جیسا کام انہوں نے کیا ویسے ہی ان کو مصیبت پہنچی، اور خوشیاں مناتے ہیں۔ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا آپ گھبرائیں نہیں پیارے محبوب، یہ لوگ منافق ہیں، اللہ رب العزت کو ان کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے خالق کائنات نے واضح طور پہ ان کی مذمت کو ذکر کیا۔ آیت نمبر 60 سورہ توبہ، پروردگار مصارف زکوٰۃ کو ذکر کرتا ہے۔ ناظرین جو زکوٰۃ ہے وہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور وہ اپنے مال میں سے 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، یا اس کے مقدار اس کی اماؤنٹ ہے، یا وہ چیز جو مال تجارت ہے اللہ کی راہ میں دے گا، اور اس کو رب کی راہ میں خرچ کرنا ہے سال کے بعد، اور اپنے کل مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5%۔ اور کس کو دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا انما الصدقات للفقراء، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو صدقات ہیں، زکوٰۃ، فطرانہ، یہ غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے، والعاملین، اور جو زکوٰۃ کو اکٹھا کرتے ہیں، عاملین علیہا، آج کل تو وہ نہیں، پہلے حکومتی طور پر ان کو باقاعدہ مقرر کیا جاتا، والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے دلوں کو تالیف کے لیے، اسلام کے لیے مائل کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے تاکہ وہ اسلام کی طرف آئیں، وفی الرقاب، گردنیں چھڑانے میں، والغارمین، اور جو مقروض ہیں، وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، اور مسافر کو۔ اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف زکوٰۃ یہاں ذکر کیے، جن میں سے اس دور میں غلام نہیں ہیں، اور اسی طرح اس دور میں عاملی نہیں ہیں، باقی آپ دے سکتے ہیں۔ تالیف قلب میں بھی بعض مفسرین نے لکھا کہ آپ دے سکتے ہیں، اور بعد نے کہا کہ تالیف قلب بھی ساکت ہے، بہتر ہے کہ آپ باقی تمام لوگوں کو دیں جن میں فقراء، مساکین، یا اللہ کی راہ میں ہے، یا اسی طرح مسافر ہے۔
اسی طرح اللہ رب العزت نے ان آیات بینات میں منافقین کا بھی ذکر کیا، فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے منافق مردوں عورتوں کے لیے وعدہ کر لیا، والکفارا، اور کفار سے بھی وعدہ کیا، نار جہنم خالدین فیہا، وہ جہنم کی آگ میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور عورتیں بعضهم من بعض، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، یعنی ان کا آپس میں تعلق ہے۔ پروردگار نے ان کی مذمت اس مقام پہ ذکر فرما دی۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے منافقین کے لیے سخت احکام کیوں ذکر کیے؟ کیونکہ سب سے زیادہ اسلام میں انہی لوگوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، اور مسلمان جو ہیں وہ تو نیکی کا حکم دینے والے، اور منافقین کفر کی طرف جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، جاہد الکفار، آپ کفار سے جہاد کیجئے، والمنافقین، منافقوں سے جہاد کیجئے، واغلظ علیہم، اور ان پہ سختی کیجئے۔ اللہ رب العزت نے سختی کا حکم دیا، کیونکہ یہ لوگ پھر اسی طرح کسی نہ کسی اعتبار سے مسلمانوں کو مصیبت یا تکلیف میں ڈال دیتے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں پر عیب لگاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تو رحمت للعالمین ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی اپنی رحمت سے ان کے لیے معافی کی درخواست کر دی۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ نے اس محبت کا اظہار کرتے ہوئے آیت نمبر 80 میں ارشاد فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، پیارے محبوب آپ ان کے لیے معافی چاہو یا نہ چاہو، ان تستغفر لہم 70 مرہ، آپ 70 مرتبہ بھی ان کو معاف کر دینا، میں نے معاف کیا معاف کیا معاف کیا، اللہ فرماتا فلن یغفر اللہ، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے ظاہراً کچھ کہا باطناً کچھ کہا۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کے بارے میں اس مقام پہ ارشاد فرماتا ہے۔ ناظرین، اس منافقوں کا جو سردار تھا وہ عبداللہ ابن ابی تھا۔ یہاں ابھی تک حکم نہیں آیا تھا کہ منافقوں کے جنازے میں شرکت کرنی ہے کہ نہیں، اور عبداللہ ابن ابی کا جو بیٹا تھا وہ مومن تھا اور مواحد تھا اور مخلص مومن تھا۔ جس وقت عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار مر گیا تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں پیارے آقا آپ اپنا کرتا انہیں عطا فرما دیں، آپ ان کے جنازے میں شرکت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بدلہ چکانا چاہا جو بدر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس کے لیے لباس نہ تھا، چونکہ وہ لمبے قد کے تھے، تو عبداللہ ابن ابی نے اپنا کرتا دیا تھا، تو سرکار وہ بدلہ بھی چکانا چاہتے تھے، آقا علیہ السلام نے اپنا کرتا بھی دیا، جنازے میں شرکت کی۔ جس وقت یہ کام منافقوں نے دیکھا، یہ حکمت کی وجہ سے تھا، تو تقریباً 1000 سے زیادہ منافق دل میں یہ بات دیکھ کر شرمندہ ہوئے اور سچے دل سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ حکمت عملی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے جنازے میں شرکت کی تو لیکن اللہ رب العزت نے اس کے بعد حکم ارشاد فرما دیا آیت نمبر 84 میں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، آپ ان میں سے کسی کی نماز میں کبھی بھی حاضر نہ ہوں، مات ابدا، جب یہ مر جائیں، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہوں۔ تو واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہیں پڑھنی، نہ ان کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے۔ یہ وہ منافقین تھے جنہوں نے اسلام میں بہت سے معاملات میں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے اس وقت بھی بہت سے منافق بہانے بنا کے پیچھے ہٹ گئے۔ ناظرین، غزوہ تبوک ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا، گرمی کے دن تھے، اور اس گرمی کے موسم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دور کی مسافت میں جانا تھا۔ بہت سے منافق جو تھے وہ بہانے بنا کر پیچھے ہٹنے لگے، لیکن ان میں سے 3 مسلمان بھی تھے جن کے دل میں کوئی نفاق نہ تھا، بس کسی نہ کسی عذر کی وجہ سے، کسی نہ کسی کام کی وجہ سے بہانے بناتے بناتے وہ بھی پیچھے رہ گئے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک سے واپس آئے تو پھر یہ منافق آ کے قسمیں اٹھانے لگے۔ اللہ تعالیٰ 11ویں پارے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 94 میں ارشاد فرماتا ہے یا تعذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہ لوگ آپ سے بہانے بنائیں گے جب آپ لوٹ کر ان کی طرف آؤ گے، قل لا تعتذروا، ان کو کہو بہانے نہ بناؤ، لن نؤمن لکم، تم کوئی بھی ایمان نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی غیبی طور پر اپنے محبوب کو بتا دیا کہ ان کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے۔ یحلفون لکم، یہ قسمیں اٹھائیں گے، اللہ فرماتا ہے، تو قسمیں اٹھا کر آقا علیہ السلام سے یہ عرض کرتے کہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن ان میں سے کچھ اہل ایمان بھی تھے جو اپنے دل میں اسلام کی محبت رکھنے والے تھے،
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 100 میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سب سے پہلے اسلام میں سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار، والذین اتبعوہم، اور جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں بے احسان نیکیوں میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ یہ وہ خوبصورت جماعت ہے صحابہ کی جنہوں نے سرکار کی آواز پر آگے بڑھ کے لبیک کہا۔ اللہ فرماتا میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، میں نے ان کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ تو پروردگار نے منافقوں کا بھی رد کیا اور اہل ایمان مخلص صحابہ کا بھی ذکر فرمایا۔ اب ان میں سے کچھ مسلمان وہ بھی تھے کہ جو تبوک میں نہ جا سکے اور اپنے کیے پر بہت نادم ہوئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب پلٹ کے واپس آئے تو انہوں نے مسجد کے ستونوں میں اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا جب تک سرکار دو عالم علیہ السلام نہیں کھولیں گے ہم بھی نہیں اپنے آپ کو ان ستونوں سے کھولیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور پھر پروردگار کے حکم کی وجہ سے آپ نے ان کو کھولا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ، ان سے مال لے لیجئے بطور صدقہ، اور تطہرہم، انہیں پاک کیجئے، وتزکیہم بہا، ان کو ستھرا کیجئے، وصلی علیہم، ان کے لیے دعا کر دیجئے، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے دلوں کا چین ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور باقی وہ جو 3 لوگ تھے ان کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں انتظار کروں گا، اور صحیح بخاری میں اس کی بہت تفصیل موجود ہے۔ پھر وہ کچھ دن الگ رہے، یہاں تک کہ گھروں سے بھی جدا ہو گئے، لوگ ان سے سلام نہ کرتے، وہ چھپ چھپ کے سرکار کے پاس آ کے آپ کے رخ انور کا دیدار کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں کبھی ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے۔ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے ان کی توبہ کی آیات آئیں، پھر ان تینوں کو معاف کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے ان کو مبارکباد دی۔ اس طرح جو مومن مخلص تھے وہ ابتلا اور امتحان آزمائش میں مبتلا ہوئے اور کامیاب بھی ہوئے۔ اس کے بعد منافقوں نے ایک اور طریقہ سوچا اور کہا کیوں نہ ہم ایک مسجد بنائیں۔ انہوں نے مسجد درار بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 107 میں اس کا ذکر کیا والذین اتخذوا مسجدا درارا، وہ لوگ جنہوں نے مسجد درار بنائی۔ کیوں بنائی؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں میں تفریقہ ڈالنے کے لیے، فرقہ بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پیارے محبوب لا تکم فیہ ابدا، آپ نے اس میں نہیں جانا۔ آقا علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، منافقین آئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں ایک نماز پڑھ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں تبوک سے نہ آؤں اس وقت تک نہیں بڑھوں گا۔ تبوک سے واپس آئے تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ یہ مسجد نہیں ہے، لمسجد اسس علی التقوی، مسجد تو وہ ہے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی، من اول یوم، پہلے دن سے، احق ان تقوم فی، اس میں حق یہ ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، ان میں وہ لوگ ہیں جو پاک اور صاف رہنا پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے یہ جو مسجد انہوں نے بنائی ہے یہ تو جہنم کے گڑھے پر بنائی ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ آقا علیہ السلام نے حکم دیا، ایک صحابی گئے اور جا کے وہ ساری کی ساری مسجد کو آگ لگائی، سارا مدینہ شریف کا کوڑا ادھر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اب یہ جو مسجد کی عمارت توڑ دی گئی، ان کو آگ لگا دی گئی، ان کے دلوں میں یہ کھٹکتی رہے گی، الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ناظرین کبھی ایسے لوگ بھی ہیں جو لباس خضر میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اور اسلام کے خلاف ہی نشتر لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہن آیات میں ایسے منافقین تھے جنہوں نے یہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مومن تو وہ ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون، جو توبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کی حمد سراہتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں، والناہون عن المنکر، برائی سے بھی روکتے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ تو پروردگار نے ارشاد فرمایا کوئی بھی شخص کسی مشرک کے لیے دعا نہ کرے، اور اللہ رب العزت ان آیات بینات میں ان لوگوں کا بھی ذکر کرتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے،
حتی اذا داقت علیہم الارض بما رحبت، جن پر زمین وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی۔ یہ وہ تینوں افراد تھے جو کہ پیچھے رہ گئے، یہ مخلص صحابہ تھے اور اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا۔ یہ تینوں صحابہ حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع ہیں، یہ سب انصاری تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ خالق کائنات نے ان آیات بینات میں یہ بھی واضح طور پر ارشاد فرما دیا، اے ایمان والو کافروں سے جہاد کرو اور اہل ایمان کے ساتھ نرمی اختیار کرو۔ اور اسی لیے گرامی حضرات اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں خاص طور پر ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ کوشش کریں کثرت سے صبح و شام پڑھا کریں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس تشریف لے آئے وہ رسول عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، وہ تمہاری بلائی کے چاہنے والے ہیں اور وہ اتنے عظیم ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں پر کمال مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیرے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو کہہ دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ سورہ توبہ کے بعد سورہ یونس ہے، اس کی 109 آیات ہیں۔ سورہ یونس بھی مکی صورت ہے، اس میں 11 رکوع ہیں اور اس میں 109 آیات ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رسالت سے جب مشرف فرمایا، آپ نے اس کا اظہار کیا تو عرب منکر ہو گئے، تو ان میں سے بعضوں نے کہا کہ اللہ اس سے برتر ہے کہ کسی بشر کو رسول بنائے، تو پھر اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ آیت نمبر 2 سورہ یونس، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام را، حروف مقطعات ہیں، اس کی مراد اللہ اور اس کا رسول ہی جانے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، اللہ فرماتا ہے یہ وہ آیات ہیں جو حکمت والی بہترین آیتوں پر مشتمل ہیں، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کو کیا اس بات پہ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کسی مرد کو بھیجی؟ تو فرمایا اس سے پہلے بھی تو مرد ہی تھے، وہ جتنے بھی لوگ تھے وہ طرح طرح کے بہانے بناتے رہے، لیکن پروردگار یقیناً عظمتیں اپنے پیارے لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی خوبی بیان کی کہ وہ ایمان کے ساتھ ساتھ عدل اور انصاف پہ قائم رہنے والے ہیں۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 5 میں هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی اللہ ہے جس نے سورج کو چمگاتا بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو چمکتا ہوا، وقدرہ، ان کی منزلیں بھی متعین کر دی۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کبھی کائنات پہ غور تو کرو، ان فی اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے عدل بدل میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، جو اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کیا، لآیات لقوم یتقون، متقین کے لیے یہی چیزیں نشانیاں ہیں۔ پتہ چلا یہ مظاہر قدرت اللہ کے وجود کی دلیل ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی ایک عادت ذکر کی، ناظرین جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب تکلیف چلی جاتی ہے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت انداز ہے، اللہ رب العزت اس خوبصورت انداز میں ہمیں سکھا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے۔ رب قدوس نے ارشاد فرمایا اذا مس الانسان الضر، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعانا لجنبہ او قاعدا، وہ اللہ کو پکارتا ہے، کبھی لیٹ کر، کبھی بیٹھ کر، او قائما، کبھی کھڑے ہو کر، فلما کشفنا عنہ ضرا، جب ہم اس سے تکلیف دور کر دیتے ہیں، مرہ کأن لم یدعونا، اور پھر وہ ہمارے پاس سے ایسے گزر جاتا ہے، ہمیں یاد نہیں کرتا جیسے اس کو کبھی تکلیف پہنچی ہی نہیں، الی ضر مسہ، یعنی جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، وگرنہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب ہم آدمی کو، کسی انسان کو اپنی رحمت کا مزہ دیتے ہیں، آیت نمبر 21 میں، کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہے تو پھر وہ ہماری ان آیتوں کا داؤ بھی چلنے لگ جاتا ہے۔ یعنی انسان کو ایک تکلیف پہنچی، اس کے بعد جب اللہ کی رحمت پہنچتی ہے
تو وہ رب کو ہی بھول جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انسان کی تدبیر بھی جدا ہے، اور یہ انسان کی ایک عادت ہے، اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ پروردگار نے ایک زندگی کی مثال ذکر کی، فرمایا تمہاری زندگی ایسے ہے جیسے آسمان سے برستا پانی اور اس سے زمین میں بہت سی گھاس، بہت سے غلہ ہوگا جس کو لوگ بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں، اور جب زمین خوبصورت سنور جاتی ہے تو پھر بہت سے مالک یہ سمجھتے ہیں شاید یہ ہماری ذاتی قدرت میں آ گئی، فرمایا ایک ہی جھٹکا آئے اور ساری کی ساری ایک آندھی سے یا ساری کی ساری رات کو ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے کچھ نہ ہوگا۔ فرمایا ایسے ہی اللہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سلامتی کے گھر کی طرف تمہیں بلاتا ہے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا ایک دن ہم سب تم کو جمع کریں گے اور تم سب کے سب ہماری بارگاہ میں آؤ گے، تمہیں چاہیے تم ہماری بارگاہ میں رجوع کرو۔ خالق کائنات نے اس قرآن کی عظمت کو بھی ان آیات میں ذکر کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 44 میں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تم فرماؤ کہ میں اپنی جان کے برے بھلے کا ذاتی طور پہ اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے پیاروں کو جو اختیار ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اختیار عطائی ہے، ذاتی طور پر نہیں۔ پروردگار اپنے پیارے لوگوں کو بھی بہت سا اختیار عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات بینات میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہوا یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور فرمایا یہ نصیحت ہے جو تمہاری طرف آ گئی، تمہیں چاہیے اس نصیحت کو اپناؤ اور کامیابی کے ساتھ آگے بڑھو۔ آیت نمبر 63 میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے وہ ہیں، وہ اللہ والے ہیں جو مومن بھی ہیں اور متقی بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی تعریف میں یہ کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ والوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ وہ غم کی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پروردگار نے یہ بھی ارشاد فرمایا متاع فی الدنیا، یہ دنیا کا کچھ برتنا ہے تھوڑا سا، اس کے بعد تم نے پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ خالق کائنات نے ان آیات بینات میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرعون کا، جس کا تفصیل سے ہم ذکر کر بیٹھے ہیں۔ خالق کائنات نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کن عظمتوں کے ساتھ دنیا میں آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے نبوت جب عطا ہوئی تو فرعون کو سمجھانے گئے، فرعون نہ مانا، بار بار سمجھانے کے باوجود نہ مانا، تو پروردگار نے آپ کو یہ عظمت عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جب نکلے تو پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو دریا کا پانی دیواریں بن کے کھڑا ہو گیا۔ جس وقت آپ وہاں سے نکل گئے، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 90 میں ارشاد فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو پار لگا دیا البحر، دریا کے، وہ گزر گئے تو فَأَتْبَعُهُ فرعون، فرعون بھی اس کے پیچھے چلا، وَجُنُودُهُ، اور اس کا لشکر بھی۔ مقصد کیا تھا؟ بغیم وعدوا، ظلم اور سرکشی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس وقت وہ پانی پہلی سطح پر بہنے لگا حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جب پانی میں وہ غوطے کھا کے مرنے لگا، اب پکارا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس نے کہا اب میں ایمان لایا اور سچے معبود پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمان ہوا۔ تو اب کہا گیا کہ اب تیرے اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تیری لاش کو اسی طرح ترا دیں گے لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ تم پچھلے والوں کے لیے نشانی بن جاؤ۔ آج بھی فرعون کی وہ لاش موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنایا کہ جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا۔ خالق کائنات نے اس مقام پہ واضح کر دیا کہ ہم کس طرح اپنے پیارے لوگوں کو عظمتیں عطا فرماتے ہیں، اور پروردگار ارشاد فرماتا ہے اگر کسی کو تکلیف پہنچے اللہ کے سوا اسے کوئی نہیں دور کر سکتا۔ اس طرح آج ہم نے سورہ یونس کو بھی سماعت کیا۔ ناظرین، سورہ یونس کے اندر بھی جب قوم یونس طرح طرح کے گناہ میں مبتلا ہوئے تو حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا
تو آپ نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، لیکن قوم پھر بھی کسی نہ کسی طرح گناہوں کی طرف مبتلا رہی۔ آپ نے ان کو بار بار کہا لیکن وہ قوم گناہوں میں مبتلا رہی۔ حضرت یونس علیہ السلام، آپ نے ان کو بت پرستی سے منع کیا تو وہ باز نہ آئے۔ جس وقت یہ معاملہ ہوا تو آپ نے وہاں رات بھی نہ گزاری اور وہاں سے نکل پڑے۔ آثارے عذاب نمودار ہوئے، آسمان پر ہیبت ناک ابر آ گیا، دھواں کثیر جمع ہو گیا۔ جب لوگوں کو یقین ہوا کہ عذاب آنے والا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکلے تو وہ نہ ملے۔ وہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں، جانوروں کو جنگل میں لے کے آئے، موٹے کپڑے پہنے، توبہ کی، استغفار کی۔ اللہ رب العزت نے اس توبہ استغفار کی وجہ سے قوم یونس سے عذاب کو ہٹا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو کہ اللہ رب العزت سے قوم کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کر دے، پروردگار نے یہ ذکر آیت نمبر 98 میں کیا، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ، کہ وہ ایسی بستی آمنت جو ایمان لاتی ہے، فَنَفَعَ إِيمَانُهَا، تو اس کا ایمان کام آتا ہے، إِلَّا قوم یونس، مگر یونس کی قوم، لَمَّا آمَنُوا کشفنا عنہم عذاب الخزي، اللہ فرماتا ہے جب وہ ایمان لائے ہم نے رسوائی کا عذاب ان سے کھینچ لیا، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور برتنے کے لیے ہم نے ان کو ایک وقت دے دیا۔ پتہ چلا پہلی قوموں پر بھی عذاب آئے، لیکن جناب یونس علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو ساری قوم توبہ اور تائب کرتی ہے۔ ناظرین، اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پروردگار یقیناً معاف کرتا ہے، اس کی رحمتیں بے کرا ہیں، اور اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب آپ اپنی قوم کے لیے دعائے جلال کر کے وہاں سے چلے گئے، قوم نے توبہ کی، آثار عذاب دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ رب العزت سے معافی طلب کریں۔ اس طرح ہماری سورہ یونس آج مکمل ہوئی، اور اس میں خالق کائنات نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر حکم فرمانے والا ہے۔ اس طرح آیت نمبر 109 کے ساتھ سورہ یونس بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے ان احکام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔